بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ذکر کریں گے، لہٰذا اس حسین ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 برس ہو چکی تھی، لیکن وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کچھ اس طرح دعا فرمائی: اے میرے رب، مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا کر۔ یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ کو دوسری بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کی بدن سے اللہ نے آپ کو بیٹا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنا دی گئی۔ حضرت سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ تھی، اسی لیے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خبر ان پر شاد گزری۔ اسی لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے کو یہاں سے دور کر دو، یہ لوگ میری نگاہ کے سامنے نہ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات ناگوارا گزری، مگر جب بارگاہ الہی سے حکم ہوا کہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے صحرا میں چھوڑ دیا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی جگہ لے آئے جہاں آج کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی۔ ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی کے ہمراہ آپ علیہ السلام نے انہیں وہاں چھوڑ کر جب جانے لگے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے انہیں روک کے پوچھا: ہمیں اس بیابان میں چھوڑ کر آپ کہاں چل دیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاموشی پر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا: کیا یہ میرے رب کے حکم سے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیے۔ تب بیوی حاجرہ علیہ السلام نے انہیں جانے دیا اور فرمایا: ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ایسے جگہ پہنچے کہ دونوں ماں بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو آپ نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ کے حضور عرض کیا: اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد ایسے میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے ادب والے گھر کے پاس، اے رب ہمیں قائم رکھ اور ان کو روزی عطا فرما اپنے فضل سے تاکہ یہ شکر کرے۔ حاجرہ علیہ السلام چند روز تک اس مشکیزے پانی سے پیتے رہے اور کھجوروں سے گزارا کرتے رہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہے۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئے تب وہ پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ خود بھوکی تھی، اسی لیے دودھ بھی نہ اترتا تھا، اور بچے نے بھوک اور پیاس سے رونا شروع کر دیا۔ بچے کی بے چینی دیکھ کر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پانی کی تلاش شروع کر دی اور وہ صفا پہاڑی پر چڑھے کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا کہیں سے پانی مل جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر وہ واپس وادی میں آ گئے۔ پھر وہ دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھی کہ کہیں پانی نظر آ جائے۔ اسی طرح آپ نے 7 چکر لگائے۔ ممتا کا یہ جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر پسند ہوا کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنے والے ہر فرد کو اللہ تعالیٰ نے اسے لازم قرار دے دیا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کی پہاڑوں کی زیارت کرے۔ اس عمل کی مقبولیت کی طرف ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ 7ویں چکر میں حضرت حاجرہ علیہ السلام جب بچے کے پاس واپس آئے تو دیکھا کہ جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے ہوئے ایڑیاں رگڑتے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اور یہ چشمہ آج بھی موجود ہے اور ہم لوگ اسے آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود چشمے کا پانی سے اسی طرح جاری رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کے لیے اس میں شفا رکھی ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام یہ دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد آپ نے بچے کو پانی پلایا اور خود بھی اس سے مستفید ہوئے۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور ان کی طرف سے وحی سنائی گئی: اے حاجرہ، آپ خوف زدہ نہ ہو اور نہ ہی غمگین، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس بچے کو ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ یہ اللہ کا گھر یعنی مقام بیت اللہ ہے جسے اس بچے اور اس کے باپ نے تعمیر کرنا ہے۔ کچھ عرصے بعد
بنو جراح نامی قبیلہ پانی کی فروانی دیکھ کر حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے یہاں آ کر آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن انہی قبیلے کے افراد کے درمیان گزرا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ مزید اس طرح کی اسلامک واقعات ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔